اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 اس وقت ناظرین میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس میں ناظرین یہ فرمایا گیا کہ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، کثیر گمان سے بچو کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے تجسس میں نہ پڑو۔ ناظرین انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک ناظرین و سامعین، بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ ایمان والو گمان سے بچو، کثیر گمان سے بچو کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کی تجسس میں نہ پڑو۔ ناظرین یہ گمان اور تجسس کا آپس میں ملاپ ہے کہ بندہ جب برا گمان کرتا ہے نا کہ فلاں اس کو یہ منصب کیسے مل گیا، اس کے پاس کی گاڑی، یہ بڑا گھر کہاں سے آ گیا، راتوں رات پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ گناہ بھی کرتا ہے تو چھپ کر کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، برا گمان جب آتا ہے تو تجسس میں پڑ جاتا ہے کہ میں تجسس میں پڑھوں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ ناظرین برا گمان یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان والوں کو، اپنے امتیوں کو برے گمان سے منع فرمایا۔ بعض اوقات ہم برے گمان کر کر کے وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی کا جو راستہ ہے وہ بند ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ واقعہ جو سنانے جا رہا ہوں یہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ فلاں اگر پتہ لگ جائے، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں فلاں گناہ میں ملوث ہے، تو ہم بولتے نہیں چوکتے اور برملا کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں گناہ کرتا ہے، یہ تو فلاں گناہ کرتا ہے۔ اور ناظرین دیکھا نہیں ہوتا ہم نے، خدا نہ خواستہ دیکھ بھی لیں تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ علل اعلان کرتا ہو، فاسق معلن ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک بندہ ہے، اس کا پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ٹھیکیدار ہیں نا دین کے، تو ہم اس کے پردے کو افشا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین لوگوں کے پردوں پر، لوگوں کے عیوب پر پردے ڈالو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس نے کسی بندے کے عیب پر پردہ ڈالا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ دیکھیں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر کہنا پڑتا ہے، فاسق معلن ہے، علل اعلان کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، اس کے بارے میں کہیں گے، علماء بھی فرمائیں گے۔ لیکن ناظرین جہاں پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا رب تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو ہمیں برا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تجسس میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اب خدا نہ خواستہ ایک شخص گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں تھا ہی گناہ گار، وہ تو بڑا بدکار آدمی تھا۔ آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو۔ ناظرین میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کی سب گواہی دیتے تھے کہ یہ بہت برا آدمی ہے، بڑھاپے کے عالم میں بھی لوگ اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہو یا نہیں، ہے یا نہیں، تھا یا نہیں، لیکن میں نے ناظرین اسے فجر کی نماز میں پہلی صف میں دیکھا۔ میں جب اس کے گھر کے پاس سے گزرتا، وہ اکیلا رہتا تھا، اس کے گھر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ تو کسی بندے کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس وقت توبہ کرے۔ آپ رب تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھوں میں کیوں لیتے ہو؟ جو رب تعالیٰ کے کام ہے وہ کام کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ خدا رہ سے باز آ جاؤ۔ سلطان مراد بڑا ایک بادشاہ تھا، اور رات میں کسی وقت وہ اٹھا، اس کا دل بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا بے چین تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں وہ رات میں نکلا۔ اچھا وہ بھیس بدل کر اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں گھوما کرتا تھا کہ کوئی اگر بے بس ہو تو اس کی مدد کی جائے،
کوئی تعاون کا طلبگار ہو تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، مدد کی جائے۔ تو ناظرین و سامعین، کوئی غریب ہو، فقیر ہو، اس کی دستگیری کی جائے۔ تو دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے، وہ اس کے پاس پہنچے اپنے ساتھیوں کو لے کر، لوگ آپ کو نہیں پہچان پا رہے تھے، تو لوگوں کو بلایا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ تو مر چکا ہے۔ تو کہا اسے دفنایا کیوں نہیں؟ کہا یہ بڑا بدکار آدمی تھا، ہمیشہ الٹی سیدھی جگہوں پر رہا کرتا تھا۔ ناظرین و سامعین، سلطان مراد سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور کہا کہ اسے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ تو وہاں پر جو خاتون تھی اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا میرا شوہر ہے۔ اور خاتون روتے ہوئے کہنے لگی، اس سے مخاطب ہو کر اس مردے سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، لیکن تجھے میں نے کہا تھا کہ ایسے کام مت کر، اور وقت آئے گا تو مرے گا تو تیرے پیچھے جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے دفنانے والا کفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے لوگ کچرے کے ڈھیر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ سلطان مراد نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ بڑا عجیب و غریب آدمی تھا، بڑا ہی نیک، پرہیزگار، متقی تھا، لیکن اس کی بڑی عجیب و غریب عادت تھی کہ جاتا اور شراب کی بوتل خرید کر اسے پھینک دیا کرتا، توڑ دیتا، شراب کو ضائع کر دیتا۔ میں پوچھتی کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ آج میری وجہ سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ شراب پینے سے محفوظ رہے گا، میں نے بوتل توڑ دی نا، شراب پینے سے محفوظ رہے گا۔ اچھا جی، وہ جاتا اور ناظرین و سامعین، بدکاری کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اور عورت کے پیسے ادا کر کے اس عورت سے کہتا کہ گھر کے دروازے بند رکھنا، یہ میں نے پیسے تمہیں دے دیے ہیں، اور کسی کو آنے نہیں دینا۔ اور اس کے بعد خوشی خوشی آتا اور کہتا کہ آج میری وجہ سے ایک شخص گناہ سے بچ جائے گا۔ اور میں اس سے کہتی تھی کہ وقت آئے گا تو مرے گا، تجھے کفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو تہمت کی جگہ پر جاتا ہے۔ ناظرین، سلطان مراد زار و قطار رونے لگ گئے، اور اس کے ایک الفاظ، جب بیوی کہتی ہے کہ جب میں اس سے کہتی نا تجھے کفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے غسل دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ کہتا تھا مسکراتے ہوئے، دیکھنا کہ وقت کا بادشاہ، وقت کے علماء، وقت کے اولیاء میرے جنازے میں آئیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سلطان مراد نے اسے کفنایا، دفنایا، اسے کفنایا اور اس کا جنازہ پڑھا، اور پھر اسے دفنایا گیا، اور علماء بھی اس میں شریک تھے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جائے اور شراب کی بوتل توڑ دے اور یہ کرے۔ ناظرین و سامعین، تہمت کے مقام سے بچنا چاہیے۔ اتقوا مقام التہمہ، مقام تہمت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کسی تہمت کے مقام کے قریب سے تم اگر جا رہے ہو اور گاڑی وہاں پر پنچر ہو جائے، خراب ہو جائے، تو دھکا دے کر آگے کر دو، تاکہ کوئی دیکھنے والا تمہیں تہمت کے مقام پر نہ دیکھے۔ لیکن ناظرین و سامعین، برے گمان سے بچنا چاہیے۔ بظاہر نظریں کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں برے گمان سے محفوظ فرمائے، ہمارا شمار اچھے گمان رکھنے والوں میں فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 41 کا لاسٹ پورشن ہے، اور 42 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک۔ تستفتیانی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تستفتیان پڑھیں گے، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 41 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 41 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ عند ربک، وقف کی صورت میں عند ربک پڑھیں گے، زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے، نہ رکا جائز زیادہ بہتر ہے، لیکن رکنا جائز ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قضیہ ایک کلمہ، الامر دوسرا، الذی تیسرا، فی چوتھا، ہی پانچواں، تستفتیان چھٹا، واو ساتواں، قال آٹھواں، لی نواں، ظن 10واں، انا
11واں، ناجن 12واں، من 13واں، اذکر 14واں، عندہ 15واں، ربی 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ قضی الامر الذی، قضیہ میں یا پر زبر ہے، اسے الامر کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور امر میں را پر پیش ہے، اسے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ امر میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قضی الامر الذی، فی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فی ہی۔ تستفتیانی، یہاں رکیں گے تو تستفتیان پڑھیں گے۔ تستفتیان میں یا پر کھڑا زبر ہے، یا کھڑا زبر یا، اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وقال لی الذی، لام کے نیچے زیر، اس سے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، للذی پڑھیں گے۔ ظن ان، علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انہو ناجن منہما، ناجن میں جیم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا، ناجن منہما نہیں، ناجم منہما۔ منہما میں میم پر زبر سے اذکرنی کہ ذال کے ساتھ ملائیں گے، ذال ساکن کے ساتھ، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اذکر میں را ساکن ما قبل کاف پر پیش ہے، یاد رکھیں را پر زبر زیر یا پیش ہو، یا بلکہ را پر زبر یا پیش ہو، یا 2 زبر اور 2 پیش ہو، یا کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو، یا را ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو، ان تمام صورتوں میں را کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہو یا کھڑی زیر ہو ناظرین، یا را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہو، یا را ساکن ہو ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو، ان تمام صورتوں میں را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کر کے پڑھیں گے، منہم اذکرنی عند ربک، یہاں پر را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، عند ربک، یہاں وقف کریں گے تو عند ربک پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین دیکھیں، آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اب اس میں اسماء، افعال، حروف کون کون سے، ان کی بھی تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے، نشاندہی بھی کریں گے، اور ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو اسم ہے وہ ہے الامر، دوسرا جو اسم ہے ناظرین الذی، اور تیسرا ہی، ہو، ہما کا، ہی، ہو، ہما اور کا۔ ناظرین چوتھا ہے ناجن، اور پانچواں ہے عندہ، چھٹا ہے رب۔ تو 6 اسماء ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قضیہ، دوسرا فعل ہے تستفتیان، اور تیسرا ہے قالا، چوتھا ہے ظنّا۔ جلدی سے آ جائیں ناظرین حروف پر کہ حروف یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، پہلا حرف ہے فی، اور دوسرا ہے واو، تیسرا ہے لی، چوتھا ہے انا، اور پانچواں ہے من۔ ناظرین 6 اسماء، 4 حروف، 6 اور 4 جو ہے وہ ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 6 اور بلکہ 5 یہاں پر جو افعال ہیں وہ 5 ہیں۔ اذکر،
تو 6 اور 5 11، 11 اور 5 16، کل 16 کلمات ہیں۔ اب آ جائیں ناظرین سب سے پہلے اسما پر۔ امر، امر جو ہے ناظرین، امر کے معنی میں حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور امر کام کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر امر جو ہے وہ حکم کے معنی میں ہے، اللہ کے حکم کے معنی میں ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں الذی، الذی اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ یہ مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے آتا ہے اس کا معنی، اور غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اس کا معنی ناظرین، بلکہ الذی جو ہے یہ سب کے لیے آتا ہے۔ تو الذی کا معنی یہاں پر ہوگا وہ جو، یعنی وہ لوگ جو یا وہ جو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہی اور ہو، کیونکہ یہاں پر ہی بھی استعمال ہے، فی ہی اور انہو میں ہو ہے، تو انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الذی، الذی کے بعد ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ اچھا، ہو جب ہم کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ہی کہتے ہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ہوا ہو یا ہی، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، تو ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس ہما تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو متصل ہو یا منفصل ہو تو ہما کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہما کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہما یا علیہما، تو ہما یا ہما اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں کا۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین کا، اور منفصل ہو تو انتا کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ ناجن اصل میں تھا ناجیون، فاعلن کے وزن پر، تو تعلیل ہونے کے بعد یہ ناجن ہوا۔ ناجن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور ناجن کا معنی یہاں پر ہوگا نجات پانے والا۔ ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ یعنی عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ ہم نے کل بھی عرض کیا کہ حقیقی طور پر فقط اللہ رب العالمین رب حقیقی ہے، اور مجازن پھر والدین کو، گارڈینز کو، یا جو بھی آقا کو بھی رب کہا جاتا ہے، مربی یا رب کہا جاتا ہے، صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا یا رب میری فلاں حاجت کو پورا فرما۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قضیہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، مجہول وہ فعل جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو قضیہ اس کا معنی ہے فیصلہ کر دیا گیا یا فیصلہ کیا گیا۔ تستفتیانی، تستفتیانی فعل مضارع معروف، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم سوال کرتے ہو یا تم سوال کرو گے، اور یہاں پر پریزنٹ کے معنی میں ہے کہ تم سوال کرتے ہو۔ ناظرین اس کا مصدر جو ہے استفتاء، استفتاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ دریافت کرنا، جواب دریافت کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کو، فلاں دارالافتاء میں ہم نے استفتاء دیا ہوا ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اسی کا مصدر ہے۔ اس کے بعد قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اور یاد رکھیں اس کا مصدر آتا ہے قول جس کا معنی ہے بات، یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین ظن فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے سمجھا یا اس نے گمان کیا۔ ظنن، ناظرین ہم کہتے ہیں نا میرا ظن غالب ہے، تو ظن کا معنی گمان ہے، اور یہ اس کا مصدر ہے جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ظن غالب، یعنی میرا غالب گمان ہے۔ اذکر فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اس کا معنی ہے کہ تو یاد کر، یا آپ یاد کیجئے، یا آپ ذکر کیجئے، یا آپ ذکر کریں، یا تو ذکر کر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی یعنی فی کا معنی میں، واو کا معنی اور، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، ان حرف تحقیق جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من و عن۔
ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ 16 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 استفتاء، نمبر 3 قول، نمبر 4 ظن میں ظن غالب، اور نمبر 5 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیہ آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف پیش کو، دو زیر دی، یا لام زبر یل، حمزہ میم زبر ام، را لام پیش رل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، قضی الامر الذی، فا یا زیر فی، حاضر ہی فی ہی، تا سین زبر تس، تا فا زبر تف، تا زیر تی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، نون زیر نی، تستفتیانی، یہاں رکیں گے تو تستفتیان پڑھیں گے، واو زبر وا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، وقالہ، لام لام زیر لل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، للذی، ضا نون زبر زون، نون زبر نا، زوننا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، نون الف زبر نا، جیم میم دو زیر جم، نا جم میم نون زیر من، ہا پیش ہو، میم ذال زبر مد، کاف را پیش کر، نون یا زیر نی، نا جم من ہو مذکرنی، عین نون زیر عند، دا زبر دا، عندہ، را با زبر رب، با زیر بیہ، کاف زبر کا، ربک، یہاں وقف پڑھیں گے تو ربک پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وقال للذی ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وقال قضی الامر الذی فیہ معاف کیجیے گا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قضیہ فیصلہ کر دیا گیا، الامر امر کا یعنی حکم کا، الذی وہ، فی میں، ہی جس، تستفتیان تم دونوں سوال کرتے ہو، وا اور قالا آپ نے کہا، لی واسطے، الذی اس کے جو، ظنہ اس نے سمجھا، انا تحقیق ہو وہ، ناجن نجات پانے والا ہے، من سے ہما دونوں، اذکر تم ذکر کرنا، نی میرا، عندہ پاس، ربی مربی، یہاں بھی رب سے مراد ناظرین، رب سے مراد جو ہے مربی ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین ہے، کا اپنے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک۔ تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، تو اس سے فرمایا کہ تو اپنے مربی کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا،
ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ اذکرنی عند ربک، یہاں اس کا ترجمہ یہاں پر نہیں ہے، تو لیکن آپ لکھ لیجئے اذکرنی، تو ذکر کرنا میرا، عند پاس، ربی مربی کا اپنے. تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا با محاورہ کہ تو اپنے مربی کے پاس میرا ذکر کرنا، تو اپنے مربی کے پاس میرا ذکر کرنا. میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہوں. تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، اس سے فرمایا تو اپنے مربی کے پاس میرا ذکر کرنا. ناظرین، یہ جو میں نے کہا نا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ قولا کا ترجمہ ہے، قولا کا ترجمہ ہے، تو اسی لیے اس ترجمے کو بعد میں کیا گیا. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہمیں عرض کرنی ہے خاص طور پر ناظرین یہاں پر آیت نمبر 38 کی، کہ جس میں فرمایا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اب اس کا ناظرین ترجمہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے. ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں. یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب یہاں پر ناظرین جو یہ فرمایا گیا نا، تو اس میں مفسرین نے کیا فرمایا. امام راضی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس معجزے کا اظہار فرمایا جو علم غیب ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ ناظرین اہل بیت نبوت میں سے ہیں، اور ان کے باپ دادا اور پردادا سب اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں. اور جب انسان اپنے باپ دادا کے طریقے اور پیشے کا ذکر کرے تو یہ بعید نہیں کہ اس کا بھی وہی پیشہ اور طریقہ ہو. اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت دنیا میں مشہور تھی. جب یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں، تو ساقی اور نانبائی نے ان کی طرف بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا، اور اب یہ قوی امید ہو گئی کہ وہ ان کی اطاعت کریں گے، اور ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کا بہت قوی اثر ہوگا. اور اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں اور فضیلتوں کا اظہار کرنا جائز ہے. ناظرین یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہم کسی کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کی شخصیت کا، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا تاثر اس کے سامنے اچھا جانا چاہیے. میں اس پر انشاءاللہ عرض کروں گا کل پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں. آج وقت تھوڑا کم ہے، تو ناظرین یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضی الامر الذی، قضی نہیں ہے، قضی الامر الذی، قضی الامر الذی فی، امر الذی نہیں، امر الذی، امر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہ مذکرنی عند ربک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبات سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک. تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، اس سے کہا کہ اپنے مربی کے پاس میرا ذکر کرنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. صحیح بات ہے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضی الامر قودیہ نہیں ہے، قودیل. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ انہ نہیں، انہ
أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے. جی میری بہن سبق ترجمہ سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. اور فیصلہ کیا گیا اس امر کا جس کی تم حقیقت دریافت کرتے تھے، اور فرمایا اس سے جس کی نسبت خیال تھا کہ وہ رہا ہوگا ان دونوں میں سے، ذکر کرنا میری بابت اپنے مالک کے پاس. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب میاں والی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ ماکان سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ایسا کائنات. جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضی الامر الذی. ایک منٹ بیٹا اس کو یوں پڑھے. قضی الامر الذی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما عند ربک. منہما اذکرنی عند ربک. بیٹا بہت پیارے انداز میں اپنے پڑھا. تھوڑی سی اور توجہ کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجئے. اس سے مستفیض ہوں. جس تاریخ کا جس ڈیٹ کا چاہیے اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.